نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس نے رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا گویا ایسا ہے کہ جیسے 2 حج اور 2 عمرے کر لیے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم ثناگر اور میں ہوں آپ کا میزبان راؤ کرامت ثناگر۔ دیکھنے والے تمام ناظرین کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ روزانہ ہی فلسطین کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے اور آج بھی ہمارا موضوع جو ہے وہ فلسطین ہے، اور اس حوالے سے یہاں پر موجود ہیں مولانا ہارون معاویہ صاحب جو کہ میرپور خاص شہر سے تشریف لائے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم، آپ کی دعائیں۔ آپ کو بہت بہت مبارک، بہت بہت خوش آمدید ہمارے اس بزم میں۔ بہت شکریہ۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں مشہور معروف ثنا خوان رسول محمد عالیان جاوید صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کو بھی بہت بہت خوش آمدید۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں ایک اور ثنا خوان رسول جن کا نام ہے محمد سمیع الرحمان پاشا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو بھی ہماری بزم میں خوش آمدید۔ اور میری دائیں جانب میری بہن ثنا خوان رسول اور خوبصورت آواز صدف فرید صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اچھا، جیسا کہ ہمارا فارمیٹ ہے کہ ہم پروگرام کا آغاز جو ہے حمد باری تعالیٰ سے کرتے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ صدف آپ اپنی خوبصورت آواز میں حمد باری تعالیٰ پیش کریں۔ جی صدف۔ تیری نہیں مثال کوئی تو ہے بے مثال، تیری نہیں مثال کوئی تو ہے بے مثال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال۔ محبوب کی کروں ہم دو سنا تیری تیرے محبوب کی کروں، توفیق کر عطا مجھے جب تک جیوں مروں، تیرے ہی ذکر پاک میں، تیرے ہی ذکر پاک میں گزرے یہ ماہ و سال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال۔ آمادہ یوں تو مجھ کو گرانے پہ تھا جہاں، آمادہ یوں تو مجھ کو گرانے پہ تھا جہاں، لیکن تیری نگاہ کرم سے اے مہربان ناکام ہو گئی ہے، ناکام ہو گئی ہے میرے دشمنوں کی چال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال۔ امت تیرے نبی کی بہت مشکلوں میں ہے، امت تیرے نبی کی بہت مشکلوں میں ہے، آپس میں اختلاف ہے، نفرت دلوں میں ہے، صدقے میں مصطفیٰ کے، صدقے میں مصطفیٰ کی تو مولا انہیں سنبھال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال۔ ذرے کو آفتاب بنانا تیرا کمال، ذرے کو آفتاب بنانا تیرا کمال،
जलाल ऐ रब जलाल। क्या बात है माशाल्लाह साहब, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में आपने कलाम पेश किया। और नाज़रीन बताता चलूँ कि अभी चंद दिन कबल ही मेरी बहन शादी के मुक़द्दस बंधन में बंधी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और मौलाना साहब आपकी जानिब आऊँगा, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा मौजू रोज़ाना ही फ़लस्तीन होता है, तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो भाई राव करामत साहब, मैं आपको सलाम अक़ीदत पेश करता हूँ, आपको ख़िराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि आपने रोज़ाना की बुनियाद पर इस मौजू को जो मुंतख़ब किया है, ये वक्त की ज़रूरत है। बिल्कुल। शेखुल इस्लाम हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम ने फरमाया था कि कम अज़ कम हम इतना तो करें कि इसके तज़किरे को आम करते रहें, इसको भूलें ना, कम अज़ कम हम अपनी आवाज़ तो बुलंद करें। एक अमली जिहाद होता है, एक कलमी जिहाद होता है, एक लिसानी जिहाद होता है। मेरी नज़र में ये लिसानी जिहाद है कि हम हक़ की आवाज़ को बुलंद करते रहें। फ़लस्तीन का मौजू बड़ा नाजुक मौजू है, इसमें कोई शक नहीं है कि जब जब हम वो वाक़यात सोशल मीडिया पर देखते हैं तो दिल खुदा की कसम खून के आंसू रोता है, वजूद तड़प जाता है, बड़ी तकलीफ़ होती है। मासूम बच्चे सिसक रहे हैं, कहने को तो 30,000 कहते हैं, तकरीबन 50,000 इंसानों को शहीद कर दिया गया, जिसमें 50% मासूम बच्चे हैं, ख़वातीन हैं। हज़ारों बच्चे अब यतीम हैं जो तड़प रहे हैं, सिसक रहे हैं और भूख व प्यास से तकलीफ़ में हैं। वो यतीम बच्चे जिनके सर पर कोई हाथ रखने को तैयार नहीं। हम जिस नबी के नाम लेवा हैं, कायनात के इमाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो एक यतीम बच्चे की कैफियत को देखकर तड़प गए थे। ईद का दिन है, आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज़ पढ़कर तशरीफ़ ला रहे हैं, पढ़ाकर तशरीफ़ लाए, घर की तरफ तशरीफ़ ले जा रहे हैं। रास्ते में देखा कि एक मैदान में कुछ मासूम बच्चे खेल रहे हैं, मुख्तलिफ़ खिलौनों के साथ खेल रहे हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखकर मुस्कराए कि मेरी उम्मत के मासूम बच्चे ईद का दिन है, खेल रहे हैं। इसी असना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र पड़ी एक कोने में, जहाँ एक उदास बच्चा है, खड़ा हुआ है, परेशान हाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खेलने वाले बच्चों को छोड़ा और उस मासूम बच्चे की तरफ चले गए और जाकर पूछा कि बेटा आज ईद का दिन है, सब ने नए कपड़े पहने, तुमने नए कपड़े नहीं पहने, उदास नज़र आ रहे हो, खेलते नहीं हो, क्या वजह है? जब उस बच्चे ने ये बात सुनी तो फूट कर रोने लगा कि पहली दफ़ा किसी ने मुझसे पूछा कि मैं खेलता क्यों नहीं हूँ। आका ने पूछा बेटा बताओ खेलते क्यों नहीं हो? कहा कि मैं एक यतीम बच्चा हूँ, मेरे सर पर मेरे वालिदैन का साया नहीं, कोई मुझे नए कपड़े ख़रीद कर देने वाला नहीं, कोई मुझे खिलौने ख़रीद कर देने वाला नहीं, मैं किस तरह खेलूं, कहाँ से नए कपड़े पहनूं। जब ये बात सुनी तो आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू निकल आए, रहमतुल लिल आलमीन रो पड़े और उस बच्चे को उठाया, अपने सीने से लगाया और अपने घर पर तशरीफ़ ले गए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के हुजरे में गए और जाकर कहा कि आयशा आज एक यतीम बच्चा मैं तुम्हारे हुजरे में लाया हूँ, आज के बाद इस यतीम बच्चे कि आयशा तुम माँ हो, मैं मोहम्मद इसका बाप हूँ। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तड़प एक यतीम बच्चे के लिए, और यहाँ हज़ारों यतीम बच्चे तड़प गए, हज़ारों यतीम बच्चे मासूम जो भूख और प्यास से निढाल हैं। मासूम बच्चे अगर पानी का टैंक आता है, पानी लेने के लिए लाइन में गए तो जालिमों ने वहाँ भी बमबारी की, मासूम बच्चे शहीद हो गए, पूरा टैंक तबाह हो गया पानी का। अंदाज़ा कीजिए कितना जुल्म और सितम। वो लोग जो हुकूक इंसानियत के अलंबरदार हैं, जो हुकूक निस्वां के अलंबरदार हैं, जो हुकूक की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मेरा सवाल है कि यहाँ पर हुकूक इंसानियत कहाँ? यहाँ हुकूक निस्वां की आवाज़ क्यों नहीं बुलंद हो रही? ये दोहरा मेयार है। ये मगरिब की अक़वाम भी देखें, वहाँ के लोग भी आलम देखें कि इन हुक्मरानों का, जालिमों का, जाबिरों का ये अंदाज़ भी देखें। अल्लाहु अकबर। मुझे बड़ा दुख होता है और दिल दुखता है कि कल क़यामत के दिन
جب ہم اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کا حق لینے جائیں اور ہمارے نبی نے اگر پوچھ لیا کہ تمہارے ہوتے ہوئے میری امت کے معصوم بچوں کو تڑپایا گیا، بتاؤ تم نے کیا کردار ادا کیا، تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ بہت بڑے المیہ کی بات ہے۔ بحیثیت قوم اس وقت مسلم قوم بے حسی کا شکار ہے، خصوصاً مسلم حکمران، کرامت بھائی، خصوصاً مسلم حکمران اس وقت خواب غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، بے حسی کی چادر انہوں نے اوڑھ رکھی ہے، انہیں اپنا مرنا بھول گیا ہے۔ ایک دن مرنا ہے، کل قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا ہے۔ یقیناً ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ بحیثیت قوم اس وقت دنیا کا غلبہ ہے، دنیا کی محبت کا غلبہ ہے۔ اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی ہیں کہ جو الحمدللہ آواز بلند کر رہے ہیں، کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس وقت ہمیں کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ بے شک جو جس درجے میں کردار ادا کر سکے، اللہ نے مجھے بولنے کی صلاحیت دی ہے، آپ کو اللہ نے میڈیا کی صلاحیت دی ہے، کسی کو اللہ نے مالی طاقت دے رکھی ہے، جو جس منصب پر ہے، جس عہدے پر ہے، جو جس پوزیشن میں ہے، اس پوزیشن میں رہ کر آواز بلند کرے، وہاں تک اپنا تعاون پہنچائے، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اپنی ذمہ داری ادا نہیں کریں گے تو کل اللہ کو بھی جواب دینا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جواب دینا ہے۔ اللہ کرے ہم سب کو یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ آمین آمین، بالکل آپ نے وجہ فرمایا۔ اور اسی کے ساتھ پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا۔ بریک پہ جانے سے صدف آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے۔ اور ناظرین لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ پروگرام بزم ثناگر میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ دوران وقفہ ہمیں جوائن کیا ہے بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک ثنا خوان رسول قاری عبید اللہ کمال شاہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں قاری صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں گزارش کروں گا آپ سے کہ آپ اپنی خوبصورت آواز میں ہدیہ عنایت پیش کریں۔ اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی، اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی، بخشی ہے ملائک کو گدائی تیرے در کی، بخشی ہے ملائک کو گدائی تیرے در کی، اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی، پانے کو تو خورشید و قمر چرخ نے پائے، پانے کو تو خورشید و قمر چرخ نے پائے، ارے کیا پایا اگر خاک نہ پائی تیرے در کی، کیا پایا اگر خاک نہ پائی تیرے در کی، حوروں نے ملائک نے جنان بشر نے، حوروں نے ملائک نے جنان بشر نے، کس کس نے کہا بھی کہ نہ پائی تیرے در کی، کس کس نے کہا بھی کہ نہ پائی تیرے در کی، اور محشر میں بھی
شان سے جاؤں گا منور، رکھے ہوئے کاندھے پہ چٹائی تیرے در کی، رکھے ہوئے کاندھے پہ چٹائی تیرے در کی۔ کیا بات ہے قاری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اور اسی کے ساتھ میں ملتمس ہوں محمد عالیان جاوید صاحب سے کہ وہ اپنی خوبصورت آواز میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، 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 میرا دل مجھ سے پگلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پگلے جا رہا ہے، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بولوا رہا ہے، مدینے والا ہی بولوا رہا ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے گئے، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے گئے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ عالیان جاوید آپ کی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اور اسی کے ساتھ میں ملتمس ہوں محمد سمیع الرحمن پاشا صاحب سے کہ وہ اپنی خوبصورت آواز میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ،
وسلم عليك يا حبيب الله حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے کہاں یہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی کہاں یہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز میری تو ہستی کیا غریب نواز مجھے تو جو بھی ملا ہے سارا پیار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے ماشاءاللہ کیا بات ہے سمیع الرحمان پاشا، آپ نے تو سرپرائز کر دیا مجھے ماشاءاللہ. آپ کی صحت کو دیکھ کے نہیں لگتا اتنی بیس آپ کی آواز سے نکلے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. اور ناظرین اسی کے ساتھ پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، اور ملتے ہیں بریک کے بعد. پروگرام بزم ثناگر میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور ناظرین پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے کوئز مقابلے کا، اور جس میں مقابلے کے لیے موجود ہے یہاں پر حسان علی اور کاشف جاوید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ مکمل تیاری کے ساتھ آئیں. اچھا، ایک آپ لوگوں کے لیے دونوں کے لیے خوشخبری ہے کہ ابھی میں نے سوالات پڑھے ہیں تو مجھے ایسا لگا کہ بہت آج کے سوالات جو ہے آسان ہے، ایزی ہے، تو یہ آپ کے لیے خوشخبری ہے. تو حسان علی آپ سے شروع کرتا ہوں میں. پہلا سوال ہے کہ ذو النورین جو ہے کس صحابی رسول کو کہتے ہیں؟ ذو النورین حضرت عثمان غنی کو کہتے ہیں. جواب بالکل درست ہے آپ کا، میں نے پہلے ہی کہا تھا آپ کو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے شہید کیا؟ عبد الرحمن ابن ملجم. جواب بالکل درست ہے آپ کا. اور سیف اللہ کس صحابی رسول کا خطاب ہے؟ حضرت خالد بن ولید. جواب بالکل درست ہے آپ کا. میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس صحابی کو کہتے ہیں؟ حضرت ابو ایوب انصاری. بالکل جواب درست ہے. اور
یہ مجھے لگ رہا ہے جو کانٹینٹ ہمارے رائٹر آج پرائمری کی کتاب پڑھتے پڑھتے انہوں نے سوالات لکھے ہیں. صدیق کس صحابی کا لقب ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق. کتنی مسکراہٹ آ رہی ہے نا, کتنی مسکراہٹ آ رہی ہے چہرے پہ. اچھا, اگلا سوال ہے, کس صحابی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی حیا سے فرشتے بھی شرم کرتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی. آپ کے سارے سوال کے جواب درست ہیں. اب آپ مائک دے دیجئے کاشف جاوید صاحب کو. اب کاشف جاوید صاحب سوچ رہے ہوں گے اتنے آسان سے سوالات پوچھے ہیں, یہ تو ناانصافی ہوگی میرے ساتھ, لیکن آپ کے جو ہے سوالات وہ بھی اتنے ہی آسان ہیں. تو آپ سے پہلا سوال ہے کہ فاروق کس صحابی کا لقب ہے؟ حضرت عمر فاروق. جواب بالکل درست ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری کس صحابی کو کہتے ہیں؟ دوسرا سوال کر لیتا ہوں آپ سے. امہات المؤمنین کنہیں کہا جاتا ہے؟ حضرت بہت آسان سا سوال ہے یہ. حسان علی کو آتا ہے؟ بتائیے گا. امہات المومنین حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ازواج کو کہا جاتا ہے. آپ سے سوال ہے کاشف جاوید کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس جنگ میں شہید ہوئے؟ جنگ احد. بالکل جواب درست ہے آپ کا. فتح مکہ کے موقع پر کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر کس نے اذان دی؟ حضرت بلال. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. بالکل جواب آپ کا درست ہے. مسیح الاسلام کس صحابی رسول کا لقب ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. صحابی رسول بولا, عیسیٰ علیہ السلام کہاں سے ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس طرح سے جو ہے آج کے جو ونر ہے وہ قرار پائے ہیں حسان علی صاحب. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اور یہاں پر مولانا صاحب موجود ہیں. مولانا صاحب دیکھنے والے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلسطین کے عنوان پر ہم بات کر رہے ہیں, اور میں نے بات کی تھی مسلم قوم بحیثیت قوم کی اس کی بے حسی. یہ کیوں ہے, اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں امت مسلمہ کے عروج و زوال کے اسباب کو سمجھنا ہوگا. مجھے اگر تھوڑا سا وقت ملے گا بس میں مختصر لفظوں میں آپ سے عرض کروں. یہ ایک پیغام ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت اتنی بڑی سطح پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اور ہم وہ کردار ادا نہیں کر پا رہے, نہ مسلم حکمران اور نہ مسلم قوم. اللہ ماشاء اللہ کچھ اچھے ہیں جو کام کر رہے ہیں. اب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس قدر بے حسی کیوں ہے, یہ جمود طاری کیوں ہے, کیوں نہیں اجتماعیت نظر آ رہی, کیوں نہیں ہم کوئی کردار ادا کر پا رہے. امت مسلمہ کے عروج و زوال کے اسباب کو سمجھ کر شاید ہم کسی نتیجے تک پہنچ سکیں. میرے ناقص مطالعے کے مطابق جو میں نے سمجھا 5 اسباب ہیں جن اسباب کی بنیاد پر امت مسلمہ کو عروج ملا تھا, اور 5 ہی اسباب کو ترک کرنے کی وجہ سے امت مسلمہ کو زوال ہوا. نمبر 1, جب امت مسلمہ ایک قوم تھی, کائنات کے امام, امام الانبیاء, فخر الانبیاء, فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم پر محنت فرما کر جب ایک قوم بنایا, جب یہ ایک قوم رہی تو غالب رہی, اللہ کی مدد و نصرت بھی رہی. قوم رہی تو اسباب و وسائل نہ ہونے کے باوجود فتح مند رہی. 313 تھے, اللہ نے 1000 پر غلبہ عطا فرمایا. 1000 تھے, اللہ نے 3000 پر غلبہ عطا فرمایا. غرض یہ کہ جب قوم تھی تو ہر موقع پر سربلند بھی رہی, کامیاب بھی رہی, فتح مند بھی رہی. عظمت, عزت اللہ ان کو عطا فرماتا رہا. جب وقت کے ساتھ ساتھ کچھ اپنوں کی جفائیں, کچھ غیروں کی سازشیں, جب قوم نہ رہی اور ہجوم بن گئی تو امت مسلمہ پر زوال آنا شروع ہوا. بدقسمتی سے اس وقت اگر ہم دیکھیں تو امت مسلمہ قوم سے زیادہ ایک ہجوم کا منظر پیش کر رہی ہے. ہر جگہ پر ہمیں ایک ہجوم نظر آتا ہے, قوم نہیں نظر آتی. اگر قوم ہوتی تو آج ظالموں کو, قاتلوں کو, جابروں کو اتنی جرت نہ ہوتی. تو قوم بننے کی ضرورت ہے. عروج ملا جب قوم بنی, زوال ہوا جب یہ ہجوم بن گیا, تو ہمیں قوم بننا ہے. دوسرا سبب, جب امت مسلمہ اجتماعی مفاد کو سامنے رکھا کرتی تھی انفرادی مفادات پر,
جب اجتماعی مفاد غالب رہے تو امت مسلمہ بھی غالب رہی. اللہ نے امت مسلمہ کو عروج دیا. اجتماعی مفاد کہ امت مسلمہ کا اجتماعی مفاد کس میں ہے، تو لہٰذا اجتماعی مفاد کو مد نظر رکھا تو اللہ نے عروج عطا فرمایا. جب اجتماعی مفاد کو چھوڑ کر امت انفرادی مفادات کے پیچھے لگ گئی، میری سیاست، میرا مفاد اور میرا منصب، میرا عہدہ، میری وزارت، میرا ووٹ، میری دکان، میری فیکٹری، میرا کاروبار، جب میری انا میں آ گئی اور انفرادی مفاد کو سامنے رکھا گیا تو یہ امت مسلمہ زوال کا شکار ہوئی. آج بھی اگر امت مسلمہ انفرادی مفادات کے خول سے نکل کر اجتماعی مفادات کی طرف آ جائے، پورے اجتماعی مفاد، خیر کے مفاد، امت کے فلاحی امور اور اجتماعی امور کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو اللہ رب العالمین پھر اس قوم کو عروج عطا فرما سکتے ہیں. تو زوال کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ آج قوم انفرادی مفادات کے پیچھے جا رہی ہے. نمبر 3، امت مسلمہ کو عروج ملا کہ جب مسلم قوم اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے، اپنی ذات سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھنا، دوسروں کی خیر خواہی کرنا، دوسروں کے نفع کی سوچنا، لہٰذا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کے مصداق بن کر جب مسلمانوں نے اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دی تو اللہ نے قوم کو عروج عطا فرمایا. اور جب اپنی ذات کی ترجیح آ گئی ہے اور دوسروں پر اپنی ذات کو ترجیح دی گئی ہے تو لہٰذا آج ہم حالات دیکھ رہے ہیں. تو زوال کے اسباب میں ایک یہ بھی سبب ہے کہ امت مسلمہ اپنی ذات سے ذات کو ترجیح دے رہے ہیں اور دوسروں کو ترجیح نہیں دے رہے. اور چوتھے نمبر پر سبب یہ ہے کہ جب مسلم قوم بہادر تھی، بزدل نہیں تھی، اللہ نے عروج دیا. پھر جب مسلم قوم دنیا میں لگ گئی، دنیا کے مفاد کے پیچھے لگ گئی تو بزدل بنی اور بزدلوں پر غیر مسلط ہو جایا کرتے ہیں. اور 5ویں نمبر پر عروج کا سبب یہ تھا کہ امت مسلمہ میں سخاوت تھی، بخل نہیں تھا. سخاوت کیا کرتے تھے، مال خرچ کیا کرتے تھے. اور اس دور میں چونکہ مال کی محبت زیادہ ہے، دنیا کی محبت زیادہ ہے، تو سخاوت نہیں رہی، بخیل بن گئے. اس وجہ سے بھی زوال آ گیا. تو یہ 5 وہ اسباب ہیں، اگر ان پر سمجھ لیا جائے ان کو اور ان کے مطابق عمل کیا جائے تو اللہ رب العالمین دوبارہ عروج عطا فرما سکتے ہیں. اور جب مسلم قوم کو عروج ملے گا تو کسی کو جرت نہیں ہوگی جو آج ہو رہا ہے. اللہ کرے ہم ان 5 اسباب پر عمل کرنے والے بن جائیں. آمین انشاءاللہ انشاءاللہ. مولا صاحب آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. آپ میرپور خاص شہر سے یہاں پر تشریف لائے اور اس کے علاوہ جتنے بھی یہاں پہ معزز مہمانان گرامی موجود ہیں، آپ سب کی بھی آمد کا بہت بہت شکریہ. ناظرین امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. آپ ہمارے اس پروگرام کو ہمارے فیس بک پیج بزم ثناگر اور یوٹیوب چینل میٹرو ون نیوز پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. اپنی پسند ناپسند سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے یعنی کہ راؤ کرامت ثناگر کو اجازت دیجیے. جانے سے پہلے پروگرام میں شامل کریں گے محمد عالیان جاوید صاحب کی آواز میں خوبصورت سا کلام. جی عالیان صاحب. الصبح بدا من طلعته والليل تجا بوافاته ہے نور سحر چہرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے. اللہ 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 اللہ. کنز الغرام مولا النعم هاد العمم لشريعته. الله 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 الله. محمد
سیدنا سیدنا علی القبرات آتی